بہت سارے لوگوں نے ہم سے اس بارے میں معلوم کیا، کیونکہ اس پروگرام میں ہم بھی موجود تھے۔ پورے اس معاملے کو لے کر کے جو ہمارا کہنا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی ہر کسی کی اپنی آستھا ہوتی ہے، ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، اور اپنے مذہب کو لے کر کے ہر شخص جو ہے وہ مضبوط ہے، اسٹرونگ ہے۔ مولانا نے جو اس پروگرام میں بیان دیا اور جو کچھ کہا وہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، ہمارے یقین سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے۔ ان تمام باتوں پر ہمارا یقین ہے۔ اب مولانا نے اس پروگرام کے اندر جو بیان دیا ہے وہ پروگرام کس کا تھا؟ وہ پروگرام ہمارا تھا، ہم نے اس کو آرگنائز کیا تھا، اسٹیج ہمارا تھا، سامعین ہمارے تھے، سب پورا سیٹ اپ وہ جو تھا وہ سب کچھ ہمارا تھا۔ وہاں پر مولانا نے وہ بیان دیا ہے، اور اپنے یقین، اپنی آستھا کے حساب سے انہوں نے بیان دیا۔ اس پر ہمارا یقین ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، لیکن اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے سب سے پہلے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا، اور اللہ نے وہ زمین چنی، انڈیا کی زمین، ہندوستان کی زمین، جو اس وقت وہ حصہ سری لنکا میں ہے، لیکن اس وقت وہ بھارت تھا، انڈیا تھا۔ تو وہاں پر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کچھ نہیں تھا دنیا کے اندر، کوئی نہیں تھا دنیا کے اندر۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام آئے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو پوری دنیا، چاہے وہ انڈیا ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، ساؤتھ افریقہ ہو، جہاں جہاں تک پوری دنیا پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا کا انسان حضرت آدم کی اولاد ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کون؟ اللہ کے پیغمبر، اللہ کو ایک ماننے والے، توحید کا یقین رکھنے والے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، اللہ کو سجدہ کرنے والے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر سب سے پہلے آئے اور انہوں نے اللہ کو سجدہ کیا۔ اب یہی بات مولانا نے اس پروگرام کے اندر رکھی، جمعیت کے اس پروگرام کے اندر، کہ بھائی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے اور وہ بھارت کی زمین پر آئے۔ تو مولانا نے جو بات کہی وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ وہ ہمارے دادا ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور انہی سے پوری دنیا چلی ہے۔ اب اس بات کے اوپر جب ایک صاحب تھے وہاں پر جین مذہب سے، انہوں نے کھڑے ہو کر کے جو بات کہی ہے وہ ان کا طریقہ بھی مناسب نہیں تھا، انداز بھی مناسب نہیں تھا، موقع بھی مناسب نہیں تھا۔ موقع مناسب کیوں نہیں تھا؟ کہ بھئی ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ مولانا نے جو بات کہی ہے وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ جب مسلمان ہیں تو ان کا عقیدہ یہی ہوگا۔ اب ہم کسی کے عقیدے کو تو ختم نہیں کر سکتے، کسی کے عقیدے کو تو نہیں مٹا سکتے، کسی کے عقیدے کو تو ہم کہیں سے صاف نہیں کر سکتے۔ اب مولانا نے بیان دے دیا، اب ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھئی انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے، اسٹیج ان کا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو اپنے عقیدے کی بات کریں گے۔ انہوں نے کر دی۔ چلی جب وہ کھڑے ہو گئے اور اسٹیج پر پہنچ گئے، تو اب جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے کہ چلیے یہ بات شروع میں جو کی انہوں نے کہ بھئی ہم سہمت نہیں ہیں، چلیے یہاں تک بھی ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جو مولانا کی جو ہے بے حرمتی کی ہے، وہاں پر مولانا کی جو عزت ہے اس کو ٹھیس پہنچائی ہے، یہ کہہ کر کے فالتو کی باتیں ہیں، مولانا کوئی نہیں بلکہ یہ ہر ایمان والے کو ہرٹ کیا ہے انہوں نے۔ بھئی جو ہماری عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات ہے اس کو فالتو کہہ دیا۔ اب وہاں پر ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مولانا نے جو بیان دیا ہے ہم اس سے سہمت نہیں ہیں۔ اب ان کو کہنا چاہیے تھا کہ مولانا نے جو کہا اس سے سہمت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اس طریقے سے بات رکھ دیتے کہ بھئی ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اب اس کو فالتو کہہ دینا یہ تو انتہائی غلط بات ہے۔ مولانا نے کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا تھا، مولانا نے کسی کو نشانہ نہیں بنایا تھا، مولانا نے اپنے عقیدے کو رکھا تھا۔ وہ جب کھڑے ہو ہی گئے تھے تو وہ اپنے عقیدے کو رکھ دیتے وہاں پر۔